بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات وہ رات ہے جو میت کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت ہی سخت رات ہوتی ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، جبکہ بدکار مسلمانوں اور کافروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکماء کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہے۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کی قبر کی رات کیسے ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالات کا نام قبر ہے۔ خواہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی اژدہا یا گھریال نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اسی پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملے گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روح علین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ اس بارے میں حدیث پاک سنن ابو داؤد میں 4753 ہے، مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18587 ہے، مشکات میں پیج 30 نمبر ہے۔ المستدرک
अल हाकिम की 107 नंबर हदीस है। हजरत बर्राह बिन गाजिब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सिरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लहद के अंदर देखते, जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा हो जाता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरे वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता के वो हद नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता के वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। और रूह ऐसे निकलती है जैसे मस्कीज़े से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकाल लेते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हुई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि फला बिन फला की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज्जत व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अमाल इल्लीन में लिख दो। इल्लीन और सिज्जीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं इल्लीन में, उनका नामा अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन मुशरिकीन मुजरिम हैं सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरा नंबर मुत्तफ़िकीन आयत नंबर 83 पारा नंबर 30 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने उन्हें उसी दुनिया में पैदा किया और उसी में उन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटाना दुनिया का लौटाना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़खी मामलात होंगे। नींद के हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो ओह जाग जाता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इस तरीके से ये मुख्तलिफ जिंदगी है। बरज़ख की 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो उसकी कब्र में उसे बैठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बुका? वो कहता है, रब्बी अल्लाह,
میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں معبود کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اس سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں نے اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح چل، اب اللہ کی غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے تو ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھری نکالے تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ سورہ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نام اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔
پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحج کی یہ آیات تلاوت فرمائی: جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم نے مابوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ جواب میں فرشتے بھی اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کے قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور ایک طویل چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔